السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والی قسط میں یہ مضمون آیا تھا کہ علم غیب کی تین شکلیں ہیں، تین صورتیں ہیں، اس میں سے دو اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ ایک شکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ دو شکلیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ علم غیب ذاتی کا مطلب جو صرف اللہ کا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے ختم ہونا نہیں ہے، لا محدود ہے، لا انتہا ہے، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دوسرا علم جزئیات کا علم، ہر فرد کی ہر جزئی، یعنی دنیا کے کسی بھی فرد کو لے لو یا آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی لے لو، اس کی ساری جزئیات کا علم۔ مثال کے طور پر فلاں آدمی کب مرا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، وہ کب پیدا ہوا تھا وغیرہ، اور وہ جب موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی لے لو، اس کی حالتیں، کب بیمار ہوگا، کب شفا حاصل ہوگی، کب اولاد ہوگی، کب کھانا کھائے گا، آج کا کھانا وہ کب کھائے گا، کیا کھائے گا، فلاں باتیں، یہ ساری چیزیں جزئیات کا جو علم ہے یہ بھی اللہ کو حاصل ہے، کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہے۔ ایک اور علم ہے علم بعض چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو تمام اولین اور آخرین سے کے علم سے بہت زیادہ ہے، یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے وہ چند آیتیں پیش کرنی ہیں جن میں یہ مضمون ہے کہ علم غیب ذاتی جو پہلی قسم تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس سلسلے کی چند آیتیں ہیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ نمل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ ہود کی آیت ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، آسمان اور زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں سب اللہ ہی کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت العلام الغیوب، میرے دل میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ سورہ کہف کی آیت ہے، لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ سورہ ملک کی آیت ہے، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، آپ اعلان کر دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ ایک اور آیت ہے سورہ حجرات کی، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم ان اللہ علام الغیوب، کیا ان منافقوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور ایک ہی غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کو جاننے والے ہیں، وہی ہیں جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ سورہ تغابن کی آیت ہے، عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، اللہ چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم کی جن میں یہ بات ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد مضبوط فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔